پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہیں، ہماری خانگی زندگی کا بھی، باہر کی زندگی کا بھی، ہماری معاشرتی زندگی کا بھی اور ہماری معاشی زندگی کا بھی ایک حصہ بنی ہوئی ہیں، لیکن اس کے آداب کیا ہیں؟ یعنی وہ چیز ہم استعمال کب کریں اور استعمال کرنے کے بعد اس کے آداب کیا ہیں، عموماً ہم اور آپ اس سے غافل ہوا کرتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے قسم کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے بہت سے احکام قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اور اس کے احکام پر ہماری آپ کی خصوصی توجہ دلائی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مہمل قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور گرفت کرے گا۔ لہذا دھیان رہے کہ اگر ایسی قسمیں کھا کر کے توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو پوشاک دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور پھر اسے توڑ دو، اور دھیان رہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیے اور غور کیجئے تو آپ کو اور ہمیں اس سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا فائدہ، بندے اپنی زبان سے قسمیں کھاتے ہیں، اور جو قسمیں کھاتے ہیں ان کی 2 قسم ہے۔ ایک محمل قسم جو نیت کے بغیر دوران کلام زبان پر آ جاتی ہے، یعنی ارادہ نہیں تھا قسم کھانے کا، بس سلسلے کلام میں آپ بات کرتے رہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ قسم آ گئی، یا کلام میں بہت محض حسن پیدا کرنے کے لیے وہ قسم کھائی جاتی ہے۔ 2 واقعی قسم، یعنی وہ قسم جو دل کے ارادے سے کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے رکنے کے لیے کھائی جائے۔ یہ 2 قسمیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور اس صورت میں بھی ہے، یعنی ایک محمل قسم ہے اور ایک حقیقی اور واقعی قسم۔ محمل قسم جو بغیر ارادے کے کھائی جاتی ہے، جس سے قسم کھانا اپنی بات کو مؤکد کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور دوسری قسم ہے جو یقینی اور واقعی قسم ہے۔ اگر وہ قسم کسی گناہ کی ہے تو اس قسم کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، جو قسم نیت اور ارادے سے کھائی جائے، اگر وہ کسی نیکی کے کام کرنے یا کسی برائی سے دور رہنے کی قسم ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ دوسری بات، اگر وہ قسم کسی گناہ کے کام کی ہے تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں پر غور کریں، اور اس آیت سے ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا نظر فی معصیۃ وکفارتہ کفارۃ یمین۔ کسی گناہ کے کام پر قسم کھانا اور نظر ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ گناہ کے کام جیسے کسی بھائی سے قسم کھا لے کہ میں اس کے گھر جاؤں گا نہیں، قسم کھا لے میں اس سے باتیں نہیں کروں گا، یعنی یہ اسی قسم کی قسمیں جو کھائی جاتی ہیں جو گناہ ہیں۔ یا قسم کھا لے کہ میں تمہیں قتل کروں دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں گالی دوں گا، میں تمہارا ہم سے بات کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس قسم کی قسمیں جو درمیان میں ہم اور آپ کھاتے ہیں، اس قسم کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ، اگر یہ قسم کسی جائز امر پر کھائی گئی ہے، یعنی جائز ہے وہ کام۔ مثال کے طور پر ایک شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں روز آنا روٹی ضرور کھاؤں گا یا میں چاول نہیں کھاؤں گا، یہ ایک جائز چیز ہے۔ یا میں اب آج سے یہ قسم کھا لیتا ہوں کہ میں
چائے نہیں پیوں گا، چائے پینا ایک جائز کام ہے، یا یہ وعدہ کر لے کہ روز آنا صبح کا صبح قسم کھائے کہ ہاں بھائی میں چائے ضرور پیوں گا، ایسے کام جو جائز ہوا کرتے ہیں اگر اس کی قسم کھائی جائے تو اس سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ مصلحت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کام کے پورا کرنے میں مصلحت ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، اور اگر پورا کرنے میں مصلحت نہیں ہے، نقصان ہے کسی بات کا یا بہتر نہیں ہے، تو اس قسم کو وہ قسم پوری نہ کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سنن ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی بات پر قسم کھاتا ہے پھر بعد میں یہ دیکھتا ہے کہ اس قسم کا نہ کھانا ہی بہتر تھا، تو اسے چاہیے کہ اس قسم کو ترک کر کے اس کے وہی کام کرے جو کام اس کے لیے مفید یا اس کے فائدے کے لیے ہے۔ پانچویں صورت جو بڑی اہم ہے، پانچواں فائدہ جو بڑا اہم ہے، اگر قسم پوری نہ کی گئی تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، یعنی اگر قسم تم نے کھا لیا اور اسے پورا نہ کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو رکھا ہے۔ ایک چیز وہ ہے کہ جس میں آپ کو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ تینوں کام میں سے کوئی ایک کام آپ نہ کر سکے تو وہ کام کرنا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے، عام طور پر لوگ قسمیں کھاتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ گزر جانے کے بعد بھول جاتے ہیں، قسمیں توڑ دیتے ہیں، لیکن قسموں کا کفارہ ادا نہیں کرتے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے صراحتاً خلاف ہے۔ یعنی قسم کو توڑا گیا، چاہے وہ کسی ناجائز کام کرنے کی قسم تھی، وہ کام نہیں کر سکا، یا کسی گناہ کے چھوڑنے کی قسم تھی اور اس کو چھوڑ نہیں سکا۔ مثال کے طور پر ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھا لے رہا ہوں کہ آج سے فلمیں نہیں دیکھوں گا، لیکن پھر ہفتے 2 ہفتے مہینے کے بعد جذبات سے متاثر ہو کر کے فلمیں دیکھ لیا۔ تو اگر ایسی صورت ہے، یعنی جس کام کے گناہ کے کام کے چھوڑنے کی قسم کھائی تھی اس کام کو کر بیٹھا، تو ایسی صورت میں اسے 2 باتوں میں سے کسی ایک کا اس کا کیا ہے حکم ہے، 2 چیزیں ہیں اس کے کفارے کے طور پر۔ پہلا کفارہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا جو آج پائے نہیں جاتے، اور دوسرا 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، وہ اوسط درجے کا کھانا جو ہم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں یا ہم خود کھاتے ہیں۔ اور تیسرا 2 چیزیں نہیں کیا تو تیسرا کیا کرے، وہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ غلام گویا قسم کا کفارہ ان تینوں میں سے ایک چیز ہے، ایک غلام آزاد کرے جو آج تقریباً میسر نہیں ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ اگر یہ 3 کام کوئی نہیں کر سکتا، کسی سے نہیں ہو سکتا، یعنی وہ خود ہی مسکین ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، اسے خود اپنے بچوں یا اپنے پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں، تو 10 مسکینوں کو کپڑے کہاں سے دے گا؟ یا کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ وہاں پر مسکین پائے ہی نہیں جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور آخری بات قسم سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، لوگو یہ قسم کے احکام تو ہم نے بیان کر دیے ہیں، لیکن دھیان رکھو قسم کی حفاظت کرو، اپنے قسموں کی تمہیں حفاظت کرنی چاہیے۔ قسموں کی حفاظت کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ اہل علم کہتے ہیں قسموں کی حفاظت کے اندر چند باتیں داخل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات بات پر قسم نہ کھائی جائے۔ کیوں؟ بات بات پر قسم کھانا گویا اس کے نزدیک اللہ کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ قسم کھانے کا معنی یہ ہے گویا ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے اس کام کے اوپر۔ تو ہو سکتا ہے آپ بار بار قسم کھائیں اور پوری نہ کر سکیں، تو اللہ کو گواہ بنایا ہے کسی کام پر، اسے پورا نہیں کر رہے ہو، یہ بڑی قبیح سی بات ہے۔ تو بار بار قسم نہ کھائی جائے۔ دوسری چیز، اگر قسم کھائی جائے تو سچی قسم کھائی جائے، اس لیے کہ اللہ کو آپ گواہ بنا رہے ہیں، اور یہ دلیری دیکھیں کہ جھوٹے کام پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں،
اسی لیے اہل علم نے جھوٹی قسم کھانے کو کبائر بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں قرار دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قسم کھائی جائے تو اللہ کی کھائی جائے، غیر اللہ کی قسم کھانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام بلکہ اسے شرک کہا گیا ہے۔ قسم کی حفاظت میں جو چوتھی چیز داخل ہے کہ اگر قسم کو پورا نہ کر سکے، جس بات پر قسم کھایا ہے، تو اس قسم کا کفارہ ادا کیا جائے۔ یہ قسم کے مختصر سے مسائل ہیں جس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آج عموماً لوگ ان سے غافل رہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔